دعائے سرکار ولی الاسر صاحب زمان حجت دوران بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ولی حجت ابن الحسن صلوات علیہ وعلا آبائے حاضر کل سعاد ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکن رزقت فیہا طویلہ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد یا صاحب زمان ادرکنی یا شاہد خراسان ادرکنی صلوات بابا صلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلوات والہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراک ما لیلۃ القدر صلوات بابا صلی نہایت واجب الاحترام محبان محمد و آل محمد، اس دعا کے ساتھ آغاز کر رہا ہوں کہ پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں مالک میرے بھائیوں کی محنت کاوش کوشش قبول فرمائے، مالک ان کی مرحومین کے درجات بلند فرمائے، مالک اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، محبان محمد و آل محمد مالک نظر بد سے محفوظ، وطن عزیز پاکستان کو مالک خطرات سے محفوظ، تمام عاشقان مصطفیٰ کی صفوں میں اتحاد پیدا فرمائے، معرفت معصومین علیہ السلام وسلم، محبان محمد و آل محمد ایام سیدہ مخدومہ کے نام سے پورا مہینہ منسوب ہے۔ پہلا لفظ آپ کی شاداب ذہنوں پہ ہدیہ کرنے لگا ہوں، جتنا بھی شکر ادا کریں اس ذات کا کم ہے، توجہ، جتنا بھی اس ذات کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہم جیسے، پھر کہہ رہا ہوں جتنا شکر بھی ادا کریں اس ذات کا کم ہے کہ اس نے ہم جیسے پستیوں میں رہنے والوں کو فرش عزا کی صورت میں معلّہ پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ مالک کی کریمی ہے کہ اس نے ہمیں معلّہ پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، مالک کا احسان ہے کہ اس نے پاک سیدہ طاہرہ طیبہ صدیقہ زکیہ ساجدہ عابدہ مخدومہ محافظہ ولایت مخدومہ کی نالین پاک سے، توجہ، مخدومہ کی نالین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کے تصدق میں کاتب تقدیر نے ہمارے کاسہ دل میں ولایت علی کے موتی بھر دیے۔ اور محبان محمد و آل محمد اس پرشوق دور میں جہاں شدید سانسیں لینا بھی مشکل ہے، یہ کریمی ہے آل محمد کی کہ ہمیں پرچم عباس کا سایہ نصیب ہوا۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ ایام سیدہ دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں، امن کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کہ دنیا والوں ساری مشکلات کا حل اس میں ہے۔ کس بات میں؟ کہ دنیا والوں
سرکار مصطفیٰ کو تسلیم کر لو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ آباد رہے، سلامت رہے۔ میں نتیجہ بیان کرنے لگا ہوں کہ سرکار مصطفیٰ کو تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ قرآن کی آواز بھی یہی ہے کہ سرکار مصطفیٰ کو تسلیم کرو، اور ہم اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، حالات سے بے نیاز ہو کر اپنے عقیدہ بیان کرنے لگے ہیں کہ دنیا والوں، ساری مشکلات کا حل اس بات میں ہے کہ اللہ نے جس نبی کے صدقے میں کائنات بنائی ہے اس نبی کو تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ تسلیم کرو مصطفیٰ کو۔ اگر تسلیم مصطفیٰ کرو گے تو پھر پتا چلے گا علی کسے کہتے ہیں۔ بات ہے کہ سرکار مصطفیٰ کو تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے، اور جب تسلیم کر لو گے، اور یاد رکھیں میرے واجب الاحترام، جسے تسلیم کیا جائے پھر اس پہ اعتراض نہیں کیا جاتا۔ نہیں، سارے بندے میرے ساتھ شامل ہوں۔ جسے تسلیم کیا جائے پھر اس سے گواہ نہیں مانگے جاتے۔ قرآن کہتا ہے تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ میرے دوستو، ہم نے یہی پیغام دینا ہے، عشرہ محرم ہو یا میلاد مصطفیٰ ہو، آمد علی کی مجلس ہو یا ایام سیدہ ہو، ہم نے پیغام یہی دینا ہے، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ضد نہیں۔ پیغام ہے کہ سرکار مصطفیٰ کو تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ جب سرکار رسالت مآب، وجہ تخلیق کائنات، خدا کے محبوب، کائنات کے چراغ، عشق و ہدایت کے منبع، علم و عرفان کے چشمہ، قصد و تسلیم کے مالک، وجہ تخلیق کائنات، اگر سرکار رسالت مآب کو تسلیم کر گئے، پھر دنیا سوچے گی جس دروازے پہ مصطفیٰ رکے۔ نہیں، سارے شامل ہو۔ ہم نے تو پیغام ہی دینا ہے۔ اچھا جی، میرا پیغام امن کا ہمیشہ ہوتا ہے کیونکہ ہماری وابستگی باب علم کے ساتھ ہے۔ ہم نے پیغام دینا ہے کہ دنیا والوں، میرے پیغام کے ساتھ اگر آپ کا بھی عقیدہ ملے تو سارے بولنا۔ ہم نے پیغام دینا ہے کہ دنیا والوں، تمہیں مدینہ یاد ہے، مدینے کے وارث یاد نہیں۔ نہیں، مدینہ یاد ہے، وارث یاد نہیں۔ شاہ جی، کعبہ یاد ہے، وارث یاد نہیں۔ قرآن یاد ہے، نہیں، سارے توجہ فرمائیے گا۔ قرآن یاد ہے، وارث یاد نہیں۔ ابھی شاید عباس پیغام دینا چاہتا ہے کہ دنیا والوں، تمہیں مدینہ یاد ہے، وارث یاد نہیں۔ کعبہ یاد ہے، وارث یاد نہیں۔ قرآن یاد ہے، وارث یاد نہیں۔ دین یاد ہے، وارث یاد نہیں۔ دنیا والوں، جو اسلام کے دسترخوان پہ پلے وہ تو یاد ہے، اور جن کے ٹکڑوں پہ اسلام پلے، آباد رہے، سلامت رہے۔ یہی ہمارا پیغام ہے بھائی، جو اسلام کے دسترخوان پہ پلے وہ تو یاد ہے، اور جن کے ٹکڑوں پہ اسلام پلے وہ عمران یاد ہی نہیں۔ کون ابو طالب جس کے دامن میں پناہ لے کر اسلام کی یتیمی نے جوانی سیکھی؟ آباد رہے، سلامت رہے۔ کون ابو طالب جس کے دامن میں پناہ لے کر اسلام کی یتیمی نے جوانی سیکھی؟ اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ کون ابو طالب جس کے پاس کافر مشرک امانتیں رکھے، جس کے پاس کافر مشرک امانتیں رکھے، اس ذات کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس کے پاس اللہ مصطفیٰ جیسی امانت رکھے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔
امانتیں رکھیں. بھائی میرے نبی کے پاس امانتیں رکھتے تھے کافر، تو پھر شاید عباس کو بڑے آرام سے ایک جملہ کہنے کی اجازت دیں کہ سرکار کے پاس امانتیں تھی نا، تو سرکار نے امیر کائنات علیہ السلام کے حوالے کی، تو پھر مجھے کہنے کا حق ہے نا. جو نبی کافروں کی امانتوں کو ایک رات کے لیے، شاہ صاحب ایک رات کے لیے کافروں کی امانتوں کو جو لاوارث چھوڑ کے نہیں جاتا، وہ اللہ کی امانت دین کو لاوارث چھوڑ کے کیسے گیا؟ بھائی دنیا کو مدینہ یاد ہے، وارث یاد نہیں. کعبہ یاد ہے، وارث یاد نہیں. بسم اللہ. قرآن یاد ہے، وارث یاد نہیں. اور دنیا کو اسلام کے دسترخوان پہ پلنے والے یاد ہیں، اور جن کے ٹکڑوں پہ اسلام پلے وہ عمران یاد نہیں. کون ابو طالب؟ کائنات جس کے احترام میں اٹھے، توجہ، کائنات جس کے احترام میں اٹھے اس ذات کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں. سلامت رہے. کائنات جس کے احترام میں اٹھے اس ذات کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس کے آنے پہ رسالت مآب اٹھ کے استقبال کریں اسے سیدہ بطول کہتے ہیں. میرے دوستو میں یہاں ایک منٹ رکنا چاہتا ہوں. ایام سیدہ ہیں. جب بھی کائنات کے نبی دیکھتے جناب سیدہ آتی تو رسالت مآب اٹھ کے استقبال کرتے، اور صرف استقبال نہیں کرتے بلکہ آگے جا کے جناب سیدہ کے ہاتھوں پہ بوسے بھی دیتے اور پھر اپنی جگہ پہ بٹھاتے. ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بیٹی ہے، آپ باپ ہیں، آپ کھڑے بھی ہوتے ہیں، پھر چل کے استقبال کرتے ہیں، پھر ہاتھوں کے بوسے لیتے ہیں، پھر اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں، اس کا راز کیا ہے؟ سکلائن کے والی، رسالت مآب، وجہ تخلیق کے کائنات، خدا کے محبوب، کائنات کے چراغ، عشق و ہدایت کے منبع، علم و عرفان کے چشمہ، کائنات کے نبی فرماتے ہیں قرآن میرے قلب پر نازل ہوا. نہیں توجہ، قرآن میرے قلب پر نازل ہوا. سیدہ میرا قلب ہے. جناب رسالت مآب فرماتے ہیں یاد رکھ میں وجود کتاب ہوں، یہ حقیقت کتاب ہے. اللہ اکبر. سلامت ہے. میں وجود کتاب ہوں، یہ حقیقت کتاب ہے. کائنات جس کے احترام میں اٹھے اس ذات کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس کے آنے پہ رسالت مآب اٹھ کے استقبال کریں جناب اسے سیدہ کہتے ہیں، اور جس کے آنے پہ سیدہ اٹھ کے دروازے پہ جا کے استقبال کرے اسے علی کہتے ہیں، اور جس کے آنے پہ علی کو بھی اٹھنا پڑے اسے ابو طالب کہتے ہیں. جس کے آنے پہ سرکار امیر المومنین کو بھی اٹھنا پڑے، یسوع الدین کو اٹھنا پڑے. ابھی میرے ذاکر بھائی پڑھ رہے تھے، دنیا کو ہم نے بتانا ہے کہ دنیا والوں کچھ بت پرست ہے، کچھ بت شکن ہے. نہیں، آخری جملہ آخری، کچھ بت پرست ہے، کچھ بت شکن ہے. یہ برابر نہیں ہو سکتے. میرے دوستو یہی تو بات ہے. کائنات میں جب آپ دیکھیں گے تو دو ہستیاں ملیں گی جنہوں نے بت توڑے. ایک سرکار ابراہیم علیہ السلام، ایک سرکار علی علیہ السلام. بت جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی توڑے، بت سرکار علی علیہ السلام نے بھی توڑے، لیکن فرق بڑا ہے. جب سرکار ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے قدم زمین پر تھے، جب علی نے بت توڑے قدم مہر نبوت پر تھے. قدم مہر سرکار رسالت مآب نے فرمایا یا علی. جب علی بت توڑ رہے تھے، علی اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہو؟ توجہ ہے.
علی اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہو؟ علی فرماتے ہیں مولا میں بڑا خوش نصیب ہوں، میں کار حق انجام دے رہا ہوں، میں کار حق انجام دے رہا ہوں۔ سرکار رسالت امام نے فرمایا علی آپ کار حق انجام دے رہے ہیں، میں نے حق کو اٹھایا ہوا ہے، میں نے حق کو، یہی وجہ کی سرکار عمار یاسر نے عرض کی قدموں پہ ہاتھ رکھ کے مولا مجھے کوئی نصیحت فرمائے، تو سرکار رسالت امام نے فرمایا اگر میرے بعد تو دیکھے ایک طرف ساری اولاد آدم جا رہی ہے، ایک طرف اکیلا علی جا رہا ہے، علی کو نہ چھوڑنا، علی حق ہے۔ ہم اسی لیے علی علی کرتے ہیں۔ کائنات کے نبی نے مکمل انتظام کر کے گئے ہیں کہ یاد رکھو میں تمہیں ایسے چھوڑ کے نہیں جا رہا، میں تمہاری ہدایت کا قیامت تک کے لیے انتظام کر کے جا رہا ہوں۔ اس انتظام کا نام ولایت علی ہے۔ ہم علی علی کرتے ہیں، آپ کو جملہ اپنے وقت میں ہی ختم کروں گا، ہم علی علی کرتے ہیں۔ نبی نے کہا تھا، کائنات کے نبی نے نہیں فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا؟ بھائی کائنات کے نبی نے کہا تھا نا ہم علی علی کرتے ہیں تو نبی کے کہنے پہ، حسن حسن کرتے ہیں تو نبی کے کہنے پہ، حسین حسین کرتے ہیں تو سرکار مصطفیٰ کے کہنے پہ، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے مصطفیٰ جو دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ ہم نبی کے کہنے پہ علی علی کرتے ہیں۔ اٹھتے وقت آپ نے کہنا علی علی، عزت امام کے حوالے ممبر کرنے لگا، اٹھتے وقت نہیں سارے بولو، کوئی نہیں سردی کا زور، اٹھتے وقت اٹھتے وقت میں بھی قصیدہ پڑھ لوں آخر میں، اٹھتے وقت بیٹھتے وقت چلتے وقت پھرتے وقت، شاہی میں گدائی میں راج میں راحت میں اپنوں میں بیگانوں میں موت میں زیست میں فنا میں بقا میں گھر میں سفر میں قبر میں حشر میں جنگ کے میدان میں دین کے رکان میں کلمے میں اذان میں علی علی کر کے دنیا کو حدیث رسول کا ترجمہ یاد دلاتے ہیں۔ کائنات کے آخری نبی نے کہا تھا یا علی تو اس سے محبت وہ کرے گا جو حلال زادہ ہوگا۔ اس بی بی کا لقب ہے محافظہ ولایت۔ اگر ولایت کا پرچار ہے تو کوئی مولوی اس کا محافظ نہیں، مخدومہ ہے۔ بس ایک جملہ کہنے لگا ہوں، درد کا حصہ ہو جائے۔ شریفوں کو بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کا درد ہوتا ہے۔ کائنات کے نبی نے پوچھا تھا خدیجہ تیرا آخری وقت ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ اسلام، اگر اسلام میں بہار ہے تو محنت ہے۔ اللہ وانیہ نے مجلس کی رزق کی عزت وقت میں اضافہ فرمائے، جتنے رونے آئے ہو رات کے اس وقت جتنے آئے ہو، ان کے دلوں میں رسول کی بیٹی کے اجڑنے کا درد ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جناب خدیجہ نے ایک جملہ کہا، زہرا کی پاک اماں رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو بی بی فرماتی ہے میری رونے کی وجہ یہ ہے میرا بیٹا کوئی نہیں، آپ کے دشمن بڑے ہیں۔ اللہ احساس ہے، آپ کے دشمن بڑے ہیں، میرا بیٹا کوئی نہیں۔ اور پھر کائنات کے نبی کے کہنے پہ کہا تھا نا کہ مجھ سے کچھ مانگ، فرمایا مانگتی یہی ہوں کہ میرے بعد میری بطول نہ روئے۔ پھر سوال ہے نہیں روئی؟ بس رونے والوں، زیدی صاحب کا جملہ ہے، وہ فرمایا کرتے تھے دین بچ گیا اللہ کا،
میرے ساتھ ہائے ضرور کرنا. 3 بج گیا اللہ کا، کلمہ پڑھا گیا سرکار مصطفیٰ کا، اور بیٹیاں رول گئی سرکار ابو طالب. بس ایک درد کا جملہ، علی کی علی بیٹی، بلکہ عزت امام میں کہنے لگا ہوں کل ایمان کی تفسیر سیدہ. کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام کا شہر نہیں آیا، شریف سپاہی آیا. سجاد قافلہ رو کبھی بازار نہیں سجا. آباد رہو، سلامت رہو. سجاد قافلہ روک، قافلہ رکا. ایک باغ میں یہ قافلہ رکا، ایک درخت کے ساتھ امام حسین کی سانگ رکھی. نیچے مقدرات عصمت شاہ جی بیویاں بیٹھ گئیں. شامیوں نے شور مچانا شروع کر دیا. کوئی کہتا میں نے اکبر مارا، آباد رہو، سلامت رہو. کوئی کہتا میں نے عباس مارا. عزیزدارو جب صدائیں بلند ہوئی نا، علی کی بیٹی نے شبیر کے سر کی طرف دیکھا. بی بی دیکھ کے فرماتی ہے حسین موجز نما باپ کا موجز نما بیٹا ہے، حسین پڑھنا قرآن، لوگوں کی توجہ تیری طرف ہو، میں عالیہ کا پردہ بچ جائے. عزیزدارو پڑھا حسین نے قرآن نو کے نیزہ پہ. یزید سوچ رہا تھا کہ پھر کٹا کیا ہے. اللہ اکبر. بس ایک جملہ، یزید سوچ رہا تھا کہ پھر کٹا کیا ہے. جب قرآن پڑھنے کی آواز فضا میں گونجی، عیسائی کی بچی 4 سال کی، آنکھوں سے باغ میں آ گئی. جب قرآن پڑھنے کی آواز اس بچی کے کان سے ٹکرائی، بے ساختہ ٹٹولتی ٹٹولتی سانگ کے قریب آئی، سانگ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا، آسمان کی طرف نگاہ کی. خون شفا کا ایک قطرہ آنکھ میں گرا. عیسائی کی بچی نے ہاتھ پھیرا. کیا دیکھتی ہے؟ زلفیں بکھری ہوئی. آباد رہو، سلامت رہو. زلفیں بکھری ہوئی، آبرو کٹے ہوئے. عیسائی کی بچی کبھی سر کو دیکھتی ہے، کبھی بیویوں کو، کبھی سر کو، کبھی بیویوں کو. جن کے دلوں میں اولاد علی کے اجڑنے کا درد ہے نا، عزیزدارو ہر بیوی کی آنکھوں میں آنسو ہیں. عیسائی کی بچی تڑپ کے کہتی ہے بیویوں تم ساری رو رہی ہو، اگر تمہیں کوئی مشکل ہے تو اس سے کہو. اللہ اکبر. بیویوں اگر تمہیں کوئی مشکل ہے تو اس سے کہو، ابھی میری آنکھوں کا نور واپس کیا ہے. عزیزدارو ایک بچی جلدی سے آگے بڑھی جس کی عمر تھوڑی تھی، دکھ زیادہ تھے. شبیر مولا کے سینے کا تعویذ. بی بی تڑپ کے کہتی ہے یہ میرے بابے کا سر ہے. آخری جملہ جب کہا یہ میرے بابے کا سر ہے، عیسائی کی بچی تڑپ کے ماتم منہ پہ کر کے کہتی ہے تو سمجھ میں نہیں آتا، میری آنکھوں کا نور واپس کر دیا، اپنی بیٹی کے کان زخمی. اللہ اکبر. سلامت رہو. اللہ اس غم کے سوا کوئی غم نہ دے. اپنی بیٹی کے رخسار زخمی. عزیزدارو جیسے عیسائی کی بچی کھڑائی نا، جس کی کوئی دعا مستجاب نہیں ہوتی، ذہن میں رکھے. عیسائی نے دیکھا بیٹی رک جا، رستے میں کچھ چیزیں پڑی ہیں گر جائے گی. بچی دیکھ کے کہتی ہے بابا میں نہیں گروں گی، بابا میں دیکھ سکتی ہوں. کہا بیٹی کیسے؟ کہا بابا ہمارے باغ میں ایک حکیم آیا ہے، اس نے میری آنکھوں کا علاج کیا ہے. عزیزدارو عیسائی اٹھا. آخری جملہ، عیسائی اٹھا، جلدی سے چوتھے قدم پہ گیا. بچی آگے آتے کہتی ہے بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بیٹی اس حکیم کا شکریہ ادا کرنے، تیری بڑی مہربانی، تو نے میری بیٹی کی آنکھوں کا نور واپس کیا ہے. بچی قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے بابا تجھے عیسیٰ کا واسطہ، بابا تجھے مریم کا واسطہ، تو نہ جا، تیرے حصے کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں. کہا کیوں بیٹی؟ کہا بابا جس نے آنکھوں کا نور دیا ہے اس کی بہنیں ننگے سر ہے، بابا وہ بڑی پردہ ہے. کہا بیٹی تجھے کیسے پتا؟ کہا بابا جب شامی شور مچاتے ہیں نا، عربی بھی یہی کہتی ہے واہ